بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیربل کی کھچڑی اور اکبر بادشاہ۔ ایک رات اکبر بادشاہ اور بیربل بھیس بدل کر شہر میں گشت کر رہے تھے۔ دونوں کا گزر ایک حجام کی جھوپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام اپنی جھوپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اکبر بادشاہ حجام کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ آج کل اکبر بادشاہ کی حکومت میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ حجام نے فوراً جواب دیا، ہمارے اکبر بادشاہ کے راج میں ہر طرف امن چین اور خوشحالی ہے۔ لوگ عیش سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر دن عید ہے، ہر رات دیوالی ہے۔ اکبر بادشاہ اور بیربل اس حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کر بادشاہ نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا کہ دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رعایا کتنی خوش ہے۔ بیربل نے کہا، بے شک جہاں پناہ، آپ کا اقبال بلند ہے۔ چند روز بعد پھر ایک رات دونوں نے بھیس بدلا اور شہر میں گشت کرتے دونوں کا گزر پھر اسی مقام سے ہوا۔ اکبر بادشاہ نے حجام سے پوچھ لیا، کیسے ہو بھائی؟ حجام نے چھوٹتے ہی کہا، حال کیا پوچھتے ہو بھائی، ہر طرف تباہی و بربادی ہے۔ اکبر بادشاہ کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے۔ ستیہ ناش ہو اس منحوس بادشاہ کا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا؟ اکبر بادشاہ حجام سے پوچھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ بادشاہ اکبر اور اس کے وزراء کو برا بھلا کہتا رہا اور اکبر کا سوال سنتا ہی نہ تھا۔ اب بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں بیربل سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص چند ہی روز میں ہمارے خلاف ہو گیا؟ بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا، اس میں 10 اشرفیاں ہیں۔ میں نے 2 روز پہلے ہی اس کی جھوپڑی سے چوری کروا لیا تھا۔ جب تک اس کی جھوپڑی میں مال تھا اسے بادشاہ اور حکومت سب اچھا لگتا تھا اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا۔ جب اس کی دولت لٹ گئی تو اسے شدید رنج ہوا اور اس غم میں اسے سارے لوگ تباہ حال اور برباد نظر آتے ہیں۔ اکبر بادشاہ اس کی بات کو سن کر چونکا۔ بیربل نے مزید کہا، جہاں پناہ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اپنی خوشحالی کو دوسروں کی خوشحالی سمجھ لیتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سب کے اپنے مسائل اور دکھ سکھ ہیں جنہیں وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ درد جسے ہوتا ہے وہی اس کی شدت کا حقیقی احساس کر سکتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ اکبر صبح کے وقت اپنے شاہی باغ کی سیر کر رہے تھے۔ بادشاہ کی طبیعت تر و تازہ تھی۔ مصاحبین بھی ساتھ تھے۔ باغ میں رنگ برنگی پھولوں، درختوں پر بیٹھے پرندوں کی آوازیں باغ کے ماحول کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ باغ کی سیر کرتے کرتے اچانک بادشاہ اکبر اپنے وزیروں سے مخاطب ہوا، دیگر پرندوں کی آوازیں تو اچھی لگ رہی ہیں مگر کوے کی کائیں کائیں کانوں کو اچھی نہیں لگ رہی۔ پھر بادشاہ نے کہا، کوئی ہے جو ہمیں بتا سکے کہ اس وقت پورے آگرہ میں کتنے کوے ہیں؟ تمام وزیروں نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، حضور والا یہ سوال انسانی استطاعت سے باہر ہے، کیونکہ کووں کو گننا ممکن ہی نہیں۔ لیکن بیربل نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور آگے بڑھ کر کہا، عالی جاں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آگرے میں اس وقت کتنے کوے ہیں۔ بادشاہ کو اول تو حیرانی ہوئی کہ جس سوال کے جواب پر سب نے عاجزی کا اظہار کیا مگر بیربل نے فوری طور پر اس کا جواب دینے کی بات کی ہے۔ اس نے بیربل سے کہا کہ یاد رکھو، اگر تمہاری بتائی ہوئی تعداد سے کم کوے پائے گئے تو تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ بیربل نے کہا، عالی جاں، اس وقت آگرے میں 30,250 کوے موجود ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، بیربل تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تمہاری بتائی ہوئی تعداد سے کم تعداد نکلی تو تمہیں سزا کے لیے تیار رہنا ہے۔ بیربل نے کہا، جہاں پناہ، آپ کووں کی گنتی کروا لیں۔ اگر میری بتائی گئی تعداد سے کم نکلے تو سمجھ لیجئے گا کہ آگرہ کے کوے اپنے رشتہ داروں سے ملنے آگرہ سے باہر گئے ہیں، اور میری تعداد سے زیادہ نکلے تو سمجھیں کہ آگرہ میں رہنے والے کووں سے ملنے ان کے رشتہ دار کوے باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ شہنشاہ اکبر بیربل کی حاضر جوابی سے بہت خوش ہوا۔ اسی طرح جب بیربل بے روزگار تھے اور اکبر بادشاہ تک ان کی رسائی نہ ہوئی تھی
تو اس وقت بھی ایک واقعہ بہت دلچسپ پیش آیا۔ جب بیربل لکھنؤ، لاہور اور اکبر آباد سے گھومتے گھماتے عالم بے روزگاری میں دہلی آئے تو وہاں کے ایک بازار میں پان بیچنے والے سے ملاقات ہو گئی جو اتفاق سے انہی کے گاؤں کا تھا۔ دونوں گزرے دن گزری باتوں کو یاد کرنے لگے۔ بیربل نے سوچا چلو پردیس میں کوئی تو اپنے وطن کا رہنے والا ملا۔ اب بیربل روزانہ اپنا کچھ وقت گزارنے پٹواری کی دکان پر آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اکبر کا ملازم درباری لباس زیب تن کیے اسی دکان پر آیا اور آدھا سیر چونا طلب کیا۔ بیربل جو وقت گزاری کے لیے وہاں موجود تھا ملازم سے پوچھ بیٹھے اتنا چونا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ ضلع سبحانی اکبر بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ بیربل نے پوچھا تم بادشاہ کے دربار میں کس خدمت پر مامور ہو؟ اس نے جواب دیا میں بادشاہ اکبر کو گلوریاں بنا کر پیش کرتا ہوں۔ بیربل نے مزید دریافت کیا کہ جب بادشاہ سلامت نے چونا لانے کا حکم دیا تو وہ اس وقت خوش تھے یا ناراض؟ ملازم نے کہا ناراض تھے۔ یہ سن کر بیربل نے ملازم کو مشورہ دیا کہ بھائی اگر جان پیاری ہے تو چونے کے بجائے بادشاہ کی خدمت میں دہی لے جاؤ۔ ملازم پہلے تو ہنسا کہ شاید بیربل نے یوں ہی کوئی بات کہہ دی ہے، مگر جب بیربل نے زور دیا تو وہ پریشان ہوا اور کہا میں دہی کیوں لے جاؤں، مجھے تو چونا لانے کا حکم ہے۔ بیربل نے بیزاری سے کہا اگر تم نے مرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو چونا لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ملازم نے الجھن کے عالم میں پٹواری کی دکان چھوڑ کر برابر والی دکان سے دہی لے کر دربار پہنچ گیا۔ اکبر بادشاہ نے دریافت کیا چونا لے آئے تو ملازم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر بادشاہ اکبر نے گرج کر حکم دیا اسے کھا لو۔ ملازم تو یہ حکم سن کر لرز اٹھا، تاہم دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر کے دہی کا پورا کٹورا منہ سے لگا لیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے گھر چلے جانے کا حکم دے کر دربار برخاست کر دیا۔ ٹھیک اگلے دن بادشاہ نے ملازم کا حال جاننے کے لیے کچھ خدمتگاروں کو اس کے گھر کی طرف بھیجا۔ خدمتگاروں نے واپس آ کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ وہ ملازم تو گھر پر اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ اکبر بادشاہ کو یقین نہیں آیا کہ ایک آدمی آدھا سیر چونا کھا کر کس طرح بھلا چنگا ہے۔ اس نے ملازم کو فوری طور پر اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ تم اتنا چونا کھا کر بھی کس طرح بھلے چنگے ہو، آخر تمہیں کوئی تکلیف کیوں نہ ہوئی، اس کا سبب بتاؤ۔ ملازم نے ساری کہانی بادشاہ سلامت کو سنا دی اور بیربل سے ملاقات اور اس کے مشورے کا ذکر بھی کیا۔ اکبر بادشاہ یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ اس شخص کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں نے ملازم سے چونا کیوں منگوایا اور چونا لے جانے کی صورت میں ملازم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ملازم کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور اس شخص کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ ملازم دوڑ کر پٹواری کی دکان پر گیا۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا کہ کیوں ضلع سبحانی نے ہمیں دربار میں طلب کیا ہے؟ ملازم ایک بار پھر ہکا بکا رہ گیا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس کو دربار میں طلب کیا ہے۔ بیربل نے کہا کہ میں کسی معمولی خدمتگار کے کہنے پر بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ ملازم نے واپس دربار پہنچ کر بادشاہ کو بیربل کے انکار کی بات بیان کر دی۔ اس مرتبہ بادشاہ نے شاہی سواری بڑی شان کے ساتھ بازار روانہ کی۔ شاہی سواری بیربل کے پاس پہنچی اور ملازم نے کہا بادشاہ سلامت نے حضرت بیربل کو شاہی دربار میں بہت عزت و احترام سے طلب کیا ہے۔ یوں بیربل دربار میں پہنچے تو وہاں موجود ہر شخص بما بادشاہ اکبر کے احتراماً اس کی آمد پر کھڑے ہو گئے۔ بیربل نے بادشاہ سلامت کو نہایت ادب کے ساتھ سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے بیربل سے پوچھا اے شخص تم کون ہو اور اس جگہ کیوں آئے ہو؟ بیربل نے کہا حضور میں ایک مسافر ہوں اور حصول روزگار کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ بادشاہ اکبر نے کہا ہم تم سے اس بات پر خفا ہیں کہ کل تم نے ہمارے خدمتگار کو ہمارے حکم کی تعمیل کرنے سے روکا، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیربل نے جواب دیا حضور والا کو خادم نے ایک بے گناہ کی جان لینے سے روکا۔
بادشاہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر تمہیں ہمارے ارادوں کا علم کیسے ہوا؟ بیربل مخاطب ہوا، جہاں پناہ جب میں نے خدمتگار سے پوچھا اتنا زیادہ چونا کیوں لے جا رہے ہو تو اس نے آپ کا نام لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم بادشاہ کے دربار میں کس کام پر مامور ہو تو اس نے بتایا کہ میں بادشاہ کو گلوریاں بنا کر پیش کرتا ہوں۔ بس وہیں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ خدمتگار نے پان میں چونے کی مقدار زیادہ کر دی، جس سے حضور کی زبان کٹ گئی، اور جہاں پناہ نے غصے کے باعث اسی چونے سے خدمتگار کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ تو میں نے خدمتگار کو چونے کی جگہ دہی لے جانے کا مشورہ دیا، اور میں نے ایک کو قاتل ہونے اور دوسرے کو مقتول ہونے سے بچا لیا۔ اب ہم ذرا جان لیتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کون تھے اور بیربل کا بادشاہ اکبر کی بادشاہت میں کیا کردار تھا، اور یہ کون تھا؟ بادشاہ جلال الدین اکبر، جنہیں بادشاہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، یہ دراصل بادشاہ ہمایوں کے بیٹے تھے، جنہوں نے ہندوستان پر کافی عرصے حکومت کی۔ بادشاہ اکبر کے دربار میں 9 وزیر یا 9 مشیر بہت زیادہ ذہین اور قابل تھے۔ انہیں 9 رتن کہا جاتا تھا۔ انہی میں سے ایک رتن جس کا نام بیربل تھا، اور بیربل بادشاہ اکبر کا سب سے خاص وزیر تھا، جس کے مشورے کے بغیر بادشاہ کوئی کام نہ کرتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ برائے مہربانی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، یہ آپ کی محبت میں شمار ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔